بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ ہے، اور جب اس عظیم کلام کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو بیان القرآن ایک ایسا خزانہ ہے جو آیت قرآنی کے گہرے مفہوم کو نہایت سادہ اور دلنشین انداز میں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ تفسیر ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ آئیے بیان القرآن کے ذریعے قرآن کے نور اور حکمت کو اپنے دلوں میں اتاریں۔ باب اول، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ تعریف قرآن مجید کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کے بارے میں ہمارا ایمان یا اصطلاح عام میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ قرآن حکیم کے متعلق اپنا عقیدہ ہم 3 سادہ جملوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ یہ ہر اعتبار سے محفوظ ہے اور کل کا کل اور من و عین موجود ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ یہ 3 جملے ہمارے عقائد کی فہرست کے اعتبار سے قرآن حکیم کے بارے میں ہمارے عقیدے پر کفایت کریں گے، لیکن انہی 3 جملوں کے بارے میں اگر ذرا تفصیل سے گفتگو کی جائے اور نقطۂ نظر سے ان پر غور کیا جائے تو کچھ علمی حقائق سامنے آتے ہیں۔ تحمیدی گفتگو میں ان میں سے بعض کی طرف اجمالاً اشارہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ چنانچہ سورۃ التوبہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ جب سورۃ التوبہ کی پہلی 6 آیات نازل ہوئیں جن میں مشرکین عرب کو آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو 4 ماہ کی مدت کے خاتمے کے بعد تمہارا قتل عام شروع ہو جائے گا، تو اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہدایت یہ بھی دی گئی کہ یہ الٹیمیٹم دیے جانے کے بعد اگر مشرکین میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ طلب کرے تو وہ آپ کے پاس آ کر مقیم ہو اور کلام اللہ کو سنے جس پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دیا جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہیں اس سے مطالبہ کیا جائے کہ فیصلہ کرو کہ آیا تم ایمان لاتے ہو یا نہیں۔ اس وقت میں نے اس آیات کا حوالہ صرف کلام اللہ کے الفاظ کے لیے شہادت کے طور پر دیا ہے۔ کلام الہی، جملہ صفات الہیہ کا مظہر۔ قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں ہی اس کی اصل عظمت کا راز مضمر ہے، اسی لیے کہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے اور اس میں متکلم کی پوری شخصیت حوادید ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کسی بھی شخص کا کلام سن کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے علم و فہم و شعور کی سطح کیا ہے۔ آیا وہ تعلیم یافتہ انسان ہے، مہذب ہے، متمدن ہے یا کوئی اجڑیا گنوار ہے؟ اس اعتبار سے در حقیقت یہ کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات کا مظہر ہے۔ اسی حقیقت کو علامہ اقبال نے نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا: فاش گویم آنچہ در دل مضمر است، عین کتاب نیست چیز دیگر است، مثل حق پنہاں و ہم پیدا ست عین، زندہ و پائندہ و گویا ست عین۔ جو بات میرے دل میں چھپی ہوئی ہے وہ میں صاف صاف کہہ دیتی ہوں کہ یہ قرآن حکیم کتاب نہیں، کوئی اور ہی شے ہے۔ چنانچہ یہ حق تعالیٰ کی ذات کے مانند پوشیدہ بھی ہے اور ظاہر بھی ہے، نیز یہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا بھی ہے اور یہ کلام بھی کرتا ہے۔ مختلف مفاہیم و معانی کے لیے اس شعر کا حوالہ دے دیا جاتا ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اس میں اس کے چیز دیگر ہونے کا کون سا پہلو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اس میں در حقیقت سورۃ الحدید کے اس مقام کی طرف اشارہ ہو گیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ اسی طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس قرآن کی بھی یہی شان ہے، نیز جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت حی القیوم ہے اسی طرح یہ کلام بھی زندہ و پائندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر یہ صرف کلام نہیں، خود متکلم ہے۔ یہاں کلام اور متکلم کے مابین فرق کے حوالے سے متکلمین کی اس بحث کی طرف اشارہ کرنا ضروری
معلوم ہوتا ہے کہ ذات حق کی صفات ذات سے علیحدہ اور مستزاد ہے یا عین ذات۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے مشہور نظم و ابلیس کی مجلس شوری میں اس بحث کا ذکر کیا ہے صفات ذات حق، حق سے جدایا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقید میں نجات۔ یہ علم کلام کا ایک نہایت پیچیدہ، غامض اور عمیق مسئلہ ہے جس پر بڑی بحثیں ہوئیں اور بالآخر متکلمین کا اس پر تقریباً اجماع ہوا کہ لا عین ولا غیر، یعنی اللہ کی صفات کو نہ اس کی ذات کا عین قرار دیا جا سکتا ہے نہ اس کا غیر۔ اگر اس حوالے سے غور کریں تو قرآن حکیم بھی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اسی کے ذیل میں آئے گا۔ یعنی نہ اسے اللہ کا غیر کہا جا سکتا ہے نہ اس کا عین۔ چنانچہ اس حوالے سے سورۃ الحشر کی آیات قرآن مجید کی فی نفسہ عظمت کی ضمن میں اہم ترین ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ اس تمثیل کو سورۃ الاعراف کی آیات کے حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طلبی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر حاضر ہونے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ وہی طلبی تھی جس میں آپ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطبہ و مکالمہ سے سرفراز فرمایا تو ان کی آتش شوق کچھ اور بھڑکی اور انہوں نے فرمائش کرتے ہوئے کہا، اے پروردگار، مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ مخاطبہ و مکالمہ کے شرف سے تو نے مجھے مشرف فرمایا ہے، اب ذرا مزید کرم فرما۔ اس پر جواب ملا، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اس پر اپنی ایک تجلی ڈالوں گا، چنانچہ اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو پھر تم بھی گمان کر لینا کہ تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو وہ دکن دکن ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہاں دکن کے دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں، یعنی زیر زیر ہو جانا، ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یا کوٹ کوٹ کر کسی شے کو ہموار کر دینا، برابر کر دینا، جیسے سورۃ الفجر کی آیات میں ان معنوں میں وارد ہوا ہے۔ وہی لفظ یہاں پہاڑ کے بارے میں آیا ہے، یعنی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، دب گیا، زمین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی یہ تجلی دیکھی جو بالواسطہ تھی، یعنی براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نہیں بلکہ پہاڑ پر تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بالواسطہ اس کا نظارہ کر رہے تھے، لیکن خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہاں ذات و صفات باری تعالیٰ کے بحث کا ایک عقدہ حل ہو جاتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ پہاڑ دب گیا یا پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اسی طرح قرآن مجید کے متعلق فرمایا، یعنی کلام اللہ کی بھی وہی کیفیت اور تاثیر ہے جو کیفیت و تاثیر تجلی ذات الہی کی ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام اور اللہ کی صفت ہے تو تجلی صفات اور تجلی ذات میں کوئی فرق نہیں۔ البتہ علامہ اقبال نے ایک جگہ اس بارے میں ذرا مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے۔ علامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح فرماتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے، موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات میں نگری و تبسمی۔ علامہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقابل کر رہے ہیں کہ وہ تو تجلی صفات کے بالواسطہ نظارے ہی سے بے ہوش ہو کر گر گئے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے عین ذات کا دیدار کیا اور تبسم کی کیفیت میں کیا۔ اس میں دو اعتبارات سے مغالطہ پایا جاتا ہے۔ اول تو وہ تجلی صفات نہیں، تجلی ذات تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر ڈالی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ گویا یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ
خود متجلی ہوا۔ دوسرا یہ کہ خیال بھی مختلف کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج میں ذات الہی کا مشاہدہ کیا۔ اگرچہ ہمارے اسلاف میں یہ رائے بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، لیکن اکثر و بیشتر کی رائے اس کے برعکس ہے، اس لیے کہ وہاں بھی آیات کا ذکر ہے جیسا کہ سورۃ النجم میں آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آیات جو وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی، اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین آیات میں سے ہیں۔ اس وقت پیری پر چھا رہا تھا جو کچھ کہ چھا رہا تھا، نگاہ نہ چندھیائی اور نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اب اس سے زیادہ بڑی آیات اور اس سے زیادہ بڑی تجلی الہی اور کہاں ہوگی؟ لیکن دونوں اعتبار سے اس شعر میں مبالغہ ہے۔ البتہ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے علامہ کے اس شعر میں مثل حق پنہان و ہم پیدا ست عین، زندہ و پائندہ و گویا ست عین میں میرے نزدیک قطعاً کوئی مبالغہ نہیں ہے، اور اس آیت مبارکہ کے حوالے سے وہ بات کہی جا سکتی ہے جو علامہ اقبال نے اس شعر میں کہی۔